بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 16 ہے، جس کا عنوان ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کا تعارف ایک خاص انداز میں، یعنی علم حدیث کے انداز میں ہم نے وہ تعارف پڑھا تھا۔ یہاں سے ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ تو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے متواتر۔ تواتر کے معنی ہوتے ہیں تتابع، یعنی پے در پے ہونے کے۔ اس سے متواتر کا معنی ماخوذ ہے۔ اصطلاح میں متواتر وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر طبقہ میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ممکن نہ ہو۔ اس کے ساتھ آتی ہے دوسری قسم خبر واحد۔ الخبر المتواتر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے متواتر لفظی۔ متواتر لفظی کیا ہوتی ہے؟ وہ حدیث ہے کہ جس کے بعینہ الفاظ تواتر کے ساتھ منقول ہوں، جیسے حدیث مسح علی الخفین کہ یہ 70 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اسی طرح حدیث نظر اللہ امرأ سمع مقالتی کہ یہ 30 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اسی طرح حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کہ اس کو 62 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ اور دوسری قسم ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی وہ ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر زمانے میں ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو کرتے ہوئے دیکھا ہو، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، یا روایات کے الفاظ مختلف ہوں لیکن ان سب میں قدر مشترک کے طور پر کوئی مضمون ثابت ہو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جانے، یا قرب قیامت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل ہونے سے متعلق جو روایات ہیں۔ مختلف اہل علم نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگلے سلائیڈ کے اندر ہم ان کتابوں کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ خبر الواحد کی پھر آگے 3 قسمیں بنتی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ ہم آگے جا کر ان کی تفصیل بھی دیکھتے ہیں۔ اور خبر الواحد کی پھر دوسری تقسیم میں آتی ہے حدیث مقبول اور حدیث مردود۔ جیسا کہ سابقہ سلائیڈ کے اندر ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور معنوی۔ تو متواتر لفظی کی مثال یہ ہے المسح علی الخفین کہ یہ 70 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ یہ حدیث پاک بھی متواتر لفظی کی دوسری مثال ہے کہ اس روایت کو تقریباً 62 صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ مختلف علماء نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے کے اندر یہ چند کتابیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ ساری کتب وہ ہیں کہ جو اہل علم نے متواتر احادیث کی بابت جمع فرمائی ہیں۔ جیسے کہ سلائیڈ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس کے اندر ہم نے خبر متواتر کی دونوں قسمیں متواتر لفظی اور متواتر معنوی اس کو تفصیل سے دیکھ لیا، اس کی امثلہ بھی دیکھ لی۔ دوسری قسم ہے خبر واحد۔ جو احادیث تواتر کے ساتھ منقول نہ ہوں ان کو خبر واحد کہتے ہیں۔ خبر واحد کی 3 اقسام ذکر کی گئی تھی، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو ہم اگلی سلائیڈ کے اندر ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی امثلہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ مشہور وہ حدیث ہے
جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو۔ خبر مشہور کو خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال من اتى الجمعۃ فلیغتسل، اور دوسری مثال ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ یہ حدیث ہے، یہ بھی خبر مشہور کی خبر مستفیض کی مثال ہے۔ اگر سلسلے سند میں کہیں بھی راویوں کی تعداد کسی زمانے میں 3 سے کم ہو گئی ہو تو خبر مشہور باقی نہیں رہے گی۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فقہاء کے نزدیک خبر مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابل قسمیں ہیں، اور محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد ہی کی قسم ہے۔ اہل علم کے نزدیک خبر مشہور کا لفظ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر لغوی معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسی روایت جو لوگوں کے درمیان یا کسی خاص گروہ کے نزدیک مشہور اور مروج ہو، اس کو بھی خبر مشہور کہہ دیتے ہیں۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے تو احادیث مشہورہ پر کوئی کتاب موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے احادیث مشہورہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند اہم تالیفات یہ ہیں۔ یہ چند وہ کتب ہیں جو احادیث مشہورہ کی بابت لکھی گئی ہیں، اگرچہ یہ لغوی معنی کے اعتبار سے احادیث مشہورہ ہیں، اصطلاحی اعتبار سے احادیث مشہورہ نہیں ہیں۔ خبر واحد کی پہلی قسم تھی حدیث مشہور، جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اس کی دوسری قسم ہے حدیث عزیز۔ حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں، جیسے یہ حدیث ہے والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خبر عزیز چونکہ شاذ و نادر ہیں، اس لیے اس پر کوئی مستقل کتاب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے خبر واحد کی تیسری قسم خبر غریب۔ جیسے غریب وہ حدیث ہے جس کے سلسلے سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف 1 رہ گئی ہو، جیسے کہ یہ روایت ہے والولاء لحمۃ کلحمۃ النسب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے تنہا عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے غریب مطلق، جس کی سند کی بنیاد میں تنہا 1 راوی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف 1 صحابی ہوں، یا حدیث موقوف میں صحابی سے نقل کرنے والے صرف 1 تابعی ہوں، جیسے یہ روایت ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو سیاہ 6 نے اور ائمہ 4 نے روایت کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے اس کا شمار بھی غریب احادیث میں ہے۔ اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے غریب نسبی، جس کو انتہا میں کئی راویوں نے روایت کیا ہو مگر درمیان میں کہیں صرف 1 راوی نقل کرتے ہوں، جیسے کہ یہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر۔ اس روایت کے راوی متعدد صحابہ ہیں، لیکن ابن شہاب زہری سے تنہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، اس کو فرد نسبی بھی کہتے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہر غریب غیر معتبر ہوتی ہے، بلکہ غریب روایتیں کبھی صحیح، کبھی حسن اور کبھی ضعیف کے درجے کی ہوتی ہیں۔ حدیث کی متداول کتابوں میں غریب احادیث کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے، اور یہ 2 کتابیں ہیں کہ جن کے اندر غریب احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ غریب کا لغوی معنی ہوتا ہے نادر اور قلیل۔ حدیث غریب کو غریب اس لیے کہتے ہیں کہ کسی مرحلہ میں راوی کی تعداد قلیل ترین ہو جاتی ہے، یعنی صرف 1 راوی رہ جاتا ہے۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے بھی بعض اوقات کسی روایت کو غریب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے،
مثلاً کسی روایت کے تمام روات مدنی ہوں اور ایک مدنی نہ ہو تو ندرت کے اس پہلو کے پیش نظر اسے غریب کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کے متن کو مختلف راویوں نے نقل کیا ہو لیکن کسی اور صحابی سے، جبکہ کسی راوی نے دوسرے صحابی سے روایت کیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس سند خاص کے اعتبار سے یہ غریب ہے، لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے۔ جیسے کہہ دیتے ہیں غریب اسناد لا متن۔ آخر میں ہم سبق کے خلاصے کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے آخر میں ہم سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسموں کو پڑھا۔ اس میں خبر متواتر پہلی قسم تھی، دوسری قسم ہے خبر واحد۔ تو خبر متواتر کی آگے دو قسمیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ ہم نے ان کی امثلہ کو بھی دیکھا، تعریفات کو بھی پڑھا۔ اس کے بعد ہے دوسری قسم خبر واحد۔ خبر واحد کے آگے پھر تین قسمیں بنی، مشہور، عزیز اور غریب۔ تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم خبر واحد کی مزید جو دو قسمیں ہیں، حدیث مقبول اور حدیث مردود، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کے اخیر میں سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ہم سبق کو اچھے سے سنیں، پھر ان سوالات کو حل کریں۔ اگر یہ سوالات حل ہو جائیں تو مطلب ہمیں سبق سمجھ میں آ گیا ہے، اور اگر یہ سوالات حل نہ ہوں تو پھر سے ہم سبق کو سنیں گے دھیان سے اور پھر ان سوالات کو حل کریں گے۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔